السلام علیکم۔ ایپیسوڈ 17 اور 18 عشق جنون کی ریویو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہم نے دیکھا کہ یہ جو راحم کی مدر ہے وہ کس طرح کے پلاننگز کر رہی ہے، ہم نے یہ چیزیں دیکھی، اور اس نے کس طرح سے اپنے بیٹے کو بھیج دیا، ہم نے یہ بھی دیکھا۔ اور ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس لڑکی کو یہ خیال آتا ہے کہ مجھے وکیل کا سہارا لینا چاہیے، اور وہ پھر وکیل کو کال کرتی ہے اور اپنے فادر کو سائڈ پہ کر کے، اور پھر ظاہر ہے پھر اس کو تھانے بھی جانا پڑتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ اس کے فادر نے اتنی محبت دکھائی اس کے ساتھ کہ اسے کچھ نہیں اس ٹائم پہ تو کہا، اور پھر اس کے ساتھ تھانے میں رات کو رہا بھی، اور مطلب بہت زیادہ ٹچی سین تھا جب وہ کھانس رہا تھا اور تھانے میں تھا، اور باہر صحن میں ڈیوٹی دی اس نے اپنی بیٹی کی۔ تو بہرحال راحم کو دیکھا جائے اوور آل تو ایک بڑے کریکٹر میں دکھایا ہے، اور ہم اس کو آگے جا کے ڈسکس کریں گے۔ ڈرامے میں دو چیزیں ہیں کل اور پرسوں والے ایپیسوڈ میں، کہ ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں دکھایا رائٹر نے، ایک تو میں اس کو ڈسکس کروں گی، اور ایک یہ چیز کہ کل بہت اچھی دکھائی، دونوں کو ڈسکس کریں گے آگے چل کے۔ ظاہر ہے جب راحم کو پتہ لگا کہ اس نے میرا نام لیا ہے اور اس طرح سے، تو بہت ڈسٹرب تھا۔ ہم نے پہلے ایپیسوڈ 17 میں دیکھا، اور اس نے شیشے کا گلاس توڑا، اس کا فادر اس کو دیکھتا ہے، اس کے فادر کو پتہ ہے کہ یہ راحم ایک اچھا لڑکا ہے اور یہ جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے پاس بھی کوئی ثبوت نہیں ہے تو وہ کیا کرے، اور اس لیے لیکن وہ اسی لیے اپنے سالے سے ملتا ہے جو وکیل بھی ہے، اور ویسے تو یہاں جیمس بانڈ لگ رہے ہوتے ہیں دونوں۔ آپ بھی دیکھیں، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ دونوں جیمس بانڈ کے روپ میں نظر آ رہے ہیں؟ اور بہرحال پھر وہ محبت تو کرتا ہے لیکن اس کے سامنے ثبوت نہیں ہے، اور بیوی کے ساتھ ایک عمر گزاری ہوتے ہیں تو وہ کیسے سمجھے کہ میری بیوی غلط نہیں ہو سکتی، یا اس کے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں آ رہا۔ اور بہرحال اس کو راحم نے تو یہ بتایا ہے کہ یہ جو کچھ کر رہی ہے یا آپ کی بیوی کر رہی ہے، اور لیکن وقت لگتا ہے چیز کو سامنے آنے میں، تو ویسے بھی ڈرامے کو آہستہ آہستہ ہی اپنے انجام تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اور بہرحال ہم نے دیکھا کہ کیسے پھر وہ واپس چلی جاتی ہے تھانے، اور پھر اسے کون چھوڑاتا ہے، وہ راحم ہی ہوتا ہے۔ راحم اس کو آزاد کرواتا ہے، وہاں سے اس کی بیل کرواتا ہے، اور یہ بات اس کے فادر کے لیے بڑی حیران کن ہوتی ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے فادر کے دل میں اس کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں پیدا ہوا۔ ابھی ہم اس کو بھی آگے ڈسکس کرتے ہیں۔ اور یہاں ڈائریکٹر نے یہ سین اس طرح سے دکھایا جیسے کہ ان کا آپس میں کوئی مطلب ان کی چل رہی تھی، ایسی کوئی محبت چل رہی تھی، یا ان کے درمیان میں کوئی سٹوری تھی، جس طرح سے انہوں نے دکھایا کہ وہ جب تھانے میں ہوتا ہے اور وہ اسے ونڈو سے دیکھتا ہے، تو وہ ان کو اتنی دیر تک وہ سین لمبا انہوں نے کیا، اور جیسے کہ مطلب ان کا آپس میں کوئی تھا، حالانکہ ہم نے دیکھا کہ ایسا کچھ نہیں تھا، کہ ان کے آپس میں کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی۔ یہ تو دکھایا کہ میڈیا نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ شاید ان کے آپس میں بھی کچھ تھا۔ اور جو محلے کے لوگ ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ اس طرح کی جو کلاس کے لوگ ہوتے ہیں وہ عام طور پہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے ہر طرف ہی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ کہ لوئر کلاس کھل کے منہ پہ بول رہی ہوتی ہے تو وہ شاید نظر آ جاتی ہے۔ بہرحال پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے وہ اس کے گھر آتا ہے، اور جو محلے کے لوگ ہوتے ہیں وہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بہت یوزول تھا، مجھے یہ بہت دیر سے یہ لگ رہا تھا کہ رائٹر ان دونوں کو ملانے کے لیے کوئی گیم چلا رہا ہے، کچھ اس طرح سے سٹوری کو لے کے آ رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ محلے کے لوگ شور ڈال رہے تھے، اور پھر اس کا جو اپنا بہنوئی تھا لڑکی کا، وہ بہت زیادہ شور ڈال رہا تھا، تو اس کے بعد پھر اس کے پاس کیا چارہ رہ جاتا۔ یہ وہ سین ہے جب میں نے آپ سے بھی ڈسکس کیا کہ یہ وہ سین ہے، دیکھیں 1 منٹ تک انہوں نے کم از کم یہ سین دکھایا تھا کہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی کوئی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی پہلے سے، لیکن رائٹر نے نہیں بلکہ ڈائریکٹر نے کہانی کو صحیح کیسے دکھایا۔ اینی ویز اس کے بعد پھر یہ کہ اس سارے کریکٹرز میں ہم نے یہ دیکھا کہ راحم جو ہے وہ ایک سمجھدار انسان بھی ہے، اور جذباتی نہیں ہے، اور اس کے اندر ایک نرم گوشہ ہے، وہ نہیں چاہتا کہ وہ جو لڑکی ہے وہ انوسینٹ ہے تو اس کو کوئی سزا ملے۔ ویسے اس ڈرامے سے ایک بات تو ہم سب کو سمجھ آ گئی کہ یہ ہم اکثر اپنے ڈراموں، اپنے خبروں میں اور اخباروں میں بھی پڑھتے ہیں
کہ پہلے ایک بیان آتا ہے، پھر ایک دوسرا بیان آتا ہے، کسی بھی کیس کو لے لیں آپ، تو وہ اس کی پیچھے اصل وجہ کیا ہوتی ہے، یہ بھی کسی حد تک سمجھ ہم سب کو شاید آئی کہ کبھی کوئی طاقتور بندہ بیچ میں آ جاتا ہے، کبھی کوئی طاقتور لوگ آ جاتے ہیں، پھر اس لیے کہانی کے ٹویسٹ آتے رہتے ہیں۔ اور راہم نواز دیکھیں، ان کو بڑی عزت کے ساتھ اپنی گاڑی میں گھر تک لے کر آتا ہے اور پھر اس کی بیٹی کا رشتہ مانگ لیتا ہے۔ مجھے یہ ایک بات بڑی عجیب سی لگی، وہ یہ کہ لڑکی کو کیوں لے کر آئے، مطلب یہ تو ظاہر ہے ڈائریکٹر کی مرضی سے ہوتا ہے نا، کہ جب لوگ شو ڈالے تھے پھر اس لڑکے نے کہہ دیا، راہم نواز نے، کہ میں اس سے شادی کروں گا، ٹھیک ہے، تو فادر تو منع کر دیتے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ میں نہیں کروں، میں نہیں یہ چاہتا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری بیٹی کو قتل کرنے کی سازش میں ملوث تھا، تو اوبویسلی وہ اس لیے منع کرتے ہیں اور ان کو کرنا بھی چاہیے۔ لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ وہ لڑکی کیوں کہہ دیتی ہے بیچ میں آ کے کہ میں کروں گی شادی، مطلب مجھے نہیں سمجھ آئی کہ جب اس کو سمجھتی ہے کہ یہ ایک کرمنل مائنڈ کا بندہ ہے، تو ایسے کون سی لڑکی کرتی ہے صرف اس بات پہ کہ وہ بہن کو چھوڑ کے چلا جائے گا، مطلب یہ تو کوئی بڑا ریزن نہیں تھا۔ اور دوسرا یہ کہ باپ کہتا بھی ہے کہ جب میں تمہارے لیے اتنا لڑائی کر سکتا ہوں تو میں اس کے لیے بھی کر سکتا ہوں، تو میں دونوں کے لیے کر سکتا ہوں، لیکن دکھاتے ہیں کہ وہ اپنے فادر کو ناراض کر کے شادی کر لیتی ہے، اور اس کے فادر اسے خداحافظ بھی نہیں کہتے ہیں، لیکن وہ بضد ہوتی ہے، مطلب ایک طرح کا دکھایا ہے، مطلب جو میڈیا پہ یہ خبریں چل رہی تھی اس نے اس کو ثابت کر دیا کہ ہاں ان کے درمیان میں کچھ تھا، تو اسی لیے بہرحال پھر ہم نے دیکھا کہ ان کا نکاح ہو جاتا ہے۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگی کہ ڈائریکٹر نے ان دونوں کو ملانا ہی تھا، تو یہ اس کو کسی اور طریقے سے بھی کیا جا سکتا تھا، اس طرح سے شادی کروانے کی کیا ضرورت تھی، مجھے یہ نہیں سمجھ میں آئی، اور عزت کے ساتھ بھی کیا جا سکتا تھا، فادر کو راضی کر کے بھی کر سکتی تھی، اور ہم دیکھیں گے کہ اس کو نقصان ہوگا کہ فادر کو ناراض اس نے کیا، تو پھر اینی ویز۔ اور سب سے اچھی چیز جو مجھے لگی اس ڈرامے میں، جو کل ہم نے دیکھا اینڈ پہ، کہ یہ جو اوور آل شروع سے ہیرو بنا ہوا تھا، اس نے ہیرو والا کام یہ کیا کہ اس نے اپنی تصویر، شادی کی تصویر، مطلب جو اپنی مسز کی لگا کے فیس بک پہ اپلوڈ کر دی، اور اس میں جو اس نے کیپشن دیا وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے، ابھی میں آپ کو وہ بھی دکھاتی ہوں، تو یہ مجھے بہت اچھا لگا۔ اور مجھے جو ہے آگے میں جو دیکھ رہی ہوں، اپنے گھر لے کے جائے گا اور وہاں پہ آہستہ آہستہ اس لڑکی کو اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے، اس کو یاد آ جائے گا کہ وہ راہم نواز نہیں تھا، اور یہیں سے کہانی میں ایک نیا ٹوسٹ آئے گا، وہ ہم نیکسٹ دیکھیں گے۔ اور مجھے آج کی ویڈیو یہیں تک، پھر اجازت نہیں، اللہ حافظ۔